بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 139. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی یہود جو یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت صرف ہمارے لیے ہے، جنت صرف ہمارے لیے ہے، اور نصارہ یہی کہتے تھے کہ بھائی جنت صرف ہمارے لیے ہے. مسلمانوں کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ غلط دین پر ہے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی جنت نہیں ہے، کوئی نعمتیں نہیں ہیں. تو تم ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے لیے کوئی جنت کوئی نعمتیں نہیں ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ٹھیک ہے آپ کا بھی، تمہارا بھی رب ہے تو ہمارا بھی رب ہے. اور پھر یہ کہ جس طرح ہم تمہارے اعمال کے بارے میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کرتے کہ ہاں یہ اعمال کرو، بلکہ ہم تمہارے اندرونی معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتے کہ تم نے کیا اعمال کرنے ہیں کیا نہیں کرنے. ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ تمہارے یہ اعمال تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، لیکن کبھی ایسی کوئی ہم نے زبردستی نہیں کی کہ تمہیں تمہارے اعمال سے روکا ہو. تو اسی طرح تم بھی ہمیں اپنے اعمال کرنے دو. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی ہی خالص عبادت کرنے والے ہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے والے ہیں. تو ٹھیک ہے ہمیں اپنی عبادت کرنے دو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہی عبادت اللہ کے نزدیک قابل اعتبار ہے جو اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو. اگر ذرا ان آیات پر غور کر لیا جائے جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے، کہ اس سے پہلے جو آیت نمبر 136 ہے اس کے آخر میں تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ ہی کے آگے سر جھکانے والے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 138 کے آخر میں تھا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اللہ تبارک و تعالی کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم خالص اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ اسلام لے آؤ، اللہ کی عبادت کرو، اور وہ عبادت اخلاص کے ساتھ کرو. اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے، دکھلاوا ہے یا منافقت ہے یا دنیاوی کوئی غرض ہے، تو اس عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مسلمان ہوئے ہو تو اس کے بعد عبادت بجا لاؤ، اور جو بھی عبادت کرو وہ اخلاص کے ساتھ کرو. ام تقولون، اے یہود و نصارہ، کیا تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم، یعنی ان سب کے باوجود تم پھر بھی یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کانوا ھودا، وہ یہودی تھے، او نصارا، یا نصارہ تھے. تم یہ کہتے ہو، یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام سارے اس دین پر تھے جس دین پر ہم ہیں،
جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ دین اسلام شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، جو بنیادی عقائد ہیں، جو بنیادی احکامات ہیں دین کے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہیں۔ ہاں شرائع میں فرق ہے، جزئیات میں فرق ہے۔ اور ان یہودیوں کا جو دین اگر اصل دین جو ہوتا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی صورت میں نازل ہوا، تو وہ بھی برحق دین تھا اپنے زمانے تک، برحق شریعت تھی۔ اور جو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی وہ بھی برحق ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، لیکن انہوں نے اس کا نقشہ بدل دیا اور اس میں تحریف کی، اس میں رد و بدل کی، اور اپنے خواہشات کے مطابق احکامات تجویز کیے، بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں رد و بدل نہ کرنے کے اس میں رد و بدل کیا، انہوں نے تحریف کیا۔ اور پھر اس محرف شدہ، اس تحریف شدہ دین کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بعد کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کا دین یہی تھا۔ یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے تھے اور نصارہ بھی۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہہ دیجئے، اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ابراہیم حنیفہ، وہ ٹھیک سیدھے راستے پر تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جنہوں نے شرک کیا تھا۔ اور تم کہتے ہو کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن اللہ، تو شرک کا ارتکاب کر رہے ہو۔ دین ابراہیمی میں تو شرک کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اور ان کو حقیقت کا پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، ان کے بعد آنے والے انبیاء کا دین کیا تھا، وہ توحید ہی تھا۔ ان کو حقیقت کا پتہ ہے، ان کے علماء کو، لیکن وہ چھپاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے، كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہوئی گواہی، جو اس کے پاس پہنچی ہوئی گواہی ہے اس کو چھپا لے۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس پہنچی ہوئی گواہی کو چھپا لے، کہ ان کے علماء کو معلوم تھا کہ دین ابراہیمی اور دین انبیاء وہ توحید ہے، اس میں شرک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اور اس دین پر کی دعوت دینے والے اور اس دین پر چلنے والے یہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اس بات کو وہ جانتے تھے، لیکن صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے، صرف اپنے فرقے کی وجہ سے وہ حق بات کو تسلیم نہیں کیا کرتے تھے۔ تو فرقہ پرستی میں اتنا مبتلا ہو جانا کہ انسان صرف اپنے فرقے کو ہی لے لے اور حق بات کو پس پش ڈال دے، یہ یہود اور نصارہ کا وتیرہ ہے۔ انسان کو قرآن و سنت اس کے سامنے ہونا چاہیے، اور جو بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو اس کو قرآن و سنت کے زاویے سے پرکھنا چاہیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی معاملے میں اختلاف کرنے لگو تو فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں جاؤ۔ کوئی کہتا ہے میں حق پر ہوں اور دوسرا کہہ رہا ہے میں حق پر ہوں، بھائی جو بھی تم کر رہے ہو قرآن اور سنت پر پیش کر لو، قرآن اور سنت سے دلیل لے آؤ، تو سارے تنازعات ختم ہو جائیں گے اور سارے فرقے ختم ہو جائیں گے۔ فرقوں کا وجود ہی اس بنیاد پر ہے کہ ہر ایک نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے فرقے کا دفاع کرنا ہے اور فرقے کا ساتھ دینا ہے، چاہے میرا فرقہ کسی مسئلے میں قرآن و سنت سے ہٹ کر ہی کیوں نہ ہو، بس میرے بڑوں نے لکھ لیا، میرے فرقے کے لوگوں نے لکھ لیا، وہی برحق ہے۔ قرآن و سنت سے اس کے سامنے دلائل لائے جائیں کہ قرآن و سنت تو یہ کہتا ہے، تو اس کی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ یہ وتیرہ مسلمانیت کا نہیں ہے۔ مسلمانیت یہ کہتی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارا ایمان ہے تو تنازعات کو رسول اور اللہ اور اس کے رسول پر پیش کرو۔
قرآن پر پیش کر لو، احادیث نبویہ پر پیش کر لو۔ تو یہ یہود بھی فرقہ پرستی میں مبتلا تھے، مذہب پرستی میں مبتلا تھے، کہ انہوں نے ہر حال میں اپنے مذہب کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے، اس کا دفاع ہی کرنا ہے، چاہے مخالف کی طرف سے حقانیت کی ہزاروں دلائل بھی ان کے سامنے آ جائے، انہوں نے تسلیم نہیں کرنا۔ تو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ لیکن چلے دنیاوی زندگی ہے، کرتے رہو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، وہ دن آنا ہے کہ جس دن ہر ایک چیز اللہ کے سامنے ہوگی اور ہر ایک چیز کا اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ بہرحال تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی۔ یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ یہ صرف یہ رٹا لگاتے رہنا کہ ہمارے آباء و اجداد یوں تھے، ہمارے آباء و اجداد یوں تھے اور فلاں تھے، پدرم سلطان بود والی بات ہے کہ جو فارسی کا مقولہ ہے کہ میرا باپ بادشاہ تھا۔ تو وہ ایک جماعت تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے اچھے کارنامے بجا طور پر ہمارے لیے فخر کا سبب ہے اور ذریعہ ہے، لیکن صرف ان کے کارناموں پر فخر کرنا اور خود کوئی عمل نہ کرنا یہ قرآنی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ انسان خود کچھ کریں اور خود عمل کر لیں۔ تلک امت قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، وہ لے گئے اپنے اعمال کو، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم نے کیا ہے تمہارے لیے وہی ملے گا، اچھا ہے تو اچھا، برا ہے تو برا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ جب مجھ سے نہیں پوچھا جانا ہے کہ 1000 سال پہلے دنیا سے جانے والے شخص نے کیا عمل کیا، وہ اچھا کیا یا نہیں کیا، برا کیا، یہ سوال مجھ سے نہیں ہونا، بلکہ مجھ سے یہ سوال ہونا ہے کہ تم نے کیا کیا۔ تو پھر میں کیوں اپنے وقت کو ضائع کروں ان باتوں میں کہ ہاں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ تو یہ قرآنی تعلیم ہے کہ بھئی خود عمل کر لو اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ کر دکھاؤ اور اپنے اعمال اور اپنا قبلہ درست کر لو۔ پرانے لوگوں کا قبلہ اگر درست تھا تب بھی وہ اللہ کو جواب دہ ہیں، اگر غلط تھا تب بھی وہ اللہ کو جواب دہ ہیں، اور آپ نے ان کا جواب نہیں دینا اور نہیں ان کے اعمال کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ سے اپنے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس پر توجہ مرکوز کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک برحمتک۔